نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن الظن من حسن العبادہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ظنوا بالمؤمن خیرا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احباب کرام، آدمی کو اللہ جل جلالہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کی ہر صلاحیت کا کوئی نہ کوئی مطلب ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کردار ہے۔ صرف ہاتھ پاؤں اور زبان اور آنکھیں ہی جواب دہ نہیں ہوگی، جسم کا جوڑ جوڑ اور جسم کا ایک ایک حصہ اور ایک ایک صلاحیت جواب دہ ہوگی، یعنی ہر صلاحیت پر اسے جواب دینا ہوگا۔ اس کا استعمال کیسے کیا؟ اللہ جل جلالہ نے دل اور دماغ عطا فرمائے، یہ جہاں بہت کچھ کرتے ہیں وہاں یہ بہت کچھ سوچتے بھی ہیں۔ سوچنے کی صلاحیت بھی انسان کو اللہ نے دی ہے، بلکہ کرنے سے بھی زیادہ انسان کے خیالات ہیں۔ اگر ہر خیال کو لکھنا شروع کر دیں تو ہر آدمی کے دفتر بھر جائیں۔ اللہ نے خیال پر پکڑ نہیں رکھی، صرف خیال آئے اس پہ گرفت نہیں رکھی جب تک اس کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو، جب تک اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے۔ اب یہ جو خیال ہے یہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، برا بھی ہو سکتا ہے، یہ نیکی کے بارے میں ہو سکتا ہے، گناہ کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، اپنے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، دوسرے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ خیال تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی، نبی رسول کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا خیال اللہ نے عبادت بنا دیا، یعنی اچھا خیال قائم کرنے پر ہی ہوا کچھ نہیں، کیا کچھ نہیں، پھر بھی عبادت ہے۔ اور برے خیال کو گناہ بنا دیا، اس لیے کہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ اس کی وجہ سے اور کئی گناہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ورنہ خیال بذات خود خیال اور وسوسہ جب اس کا وجود نہ ہو تو اس پہ کوئی پکڑ نہ ہوتی، لیکن چونکہ اس کا نتیجہ نکلنا یقینی ہے کہ جب برا خیال سوچے گا، برا خیال قائم کرے گا، تو وہ اس آدمی سے فائدہ کیسے حاصل کرے گا، اس کے ساتھ اس کے تعلقات صحیح کیسے رہیں گے، اس کے ساتھ اس کے معاملات کیسے صحیح رہ سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے بارے میں اگر اس کی بدگمانی پیدا ہو جائے تو اب مجھے بتائیں وہ اللہ سے کیا مانگے گا، کیا سوال کرے گا، کیا امید رکھے گا۔ رسول کے بارے میں پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول کی ذات سے جو فیض پہنچنا ہے اسے کیا پہنچے گا۔
اگر کسی عالم دین کے بارے میں برا خیال اس کو پیدا ہو جائے، اس کا کوئی مسئلہ اچھا لگے گا، اس کی کوئی بات اچھی لگے گی؟ کسی عام آدمی سے، کسی رشتہ دار سے برا خیال پیدا ہو جائے تو اس کے تعلقات کیسے صحیح رہ سکتے؟ اس کے معاملات کیسے صحیح رہ سکتے؟ اس کا برتاؤ کیسے صحیح رہ سکتا ہے؟ خیال محض خیال رہتا، کوئی نتیجہ نہ ہوتا، کوئی اثر نہ ہوتا، تو اللہ اس سے تو درگزر کرنے والا ہے۔ خیال آیا چلا گیا، وسوسہ آیا چلا گیا، لیکن اگر اس پر کوئی نتیجہ قائم کر لیا، اب گناہ ہے۔ اگر اس خیال کی بنیاد پر حقیقت میں زندگی کا طرز بنا لیا، اب گناہ ہے۔ اچھے گمان کو، اچھے خیال کو حسن ظن کہتے ہیں، اور برے خیال کو بدگمانی کہتے ہیں، گمان بد۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد یہ فرمایا ہے کہ اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے، خیال قائم کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، کہ بعض گمان اور بعض خیال گناہ ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بعض خیال اچھے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان اچھوں کے باوجود پھر بھی روکا ہے کہ تم گمان سے، خیال سے رک جاؤ۔ اگر اچھے خیال سے بھی محروم ہو جاؤ گے تو کوئی نقصان نہیں، کم از کم برے سے تو بچ جاؤ گے۔ اور احادیث پہ نظر ڈالیں تو پتہ چلتا، کوشش کریں اچھا خیال قائم کریں۔ خیال کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کسی کے بارے میں، اچھائی یا برائی کی دلیل ہو تو وہ خیال نہیں ہوتا، وہ گمان نہیں ہے، وہ اندازہ نہیں ہے، وہ تو حقیقت ہے۔ ایک آدمی کے بارے میں مصدقہ دلیل ہے کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، شرک پہ مرا ہے، کفر پہ مرا ہے، نبی علیہ السلام کی یا انبیاء علیہ السلام کی گستاخی پہ مرا ہے، تو یہ تو گمان نہیں ہے، یہ تو دلیل کے ساتھ ہے۔ آپ نے کسی کو برائی کرتے دیکھا ہے تو یہ گمان نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے۔ جس سے گمان کہا جا رہا ہے، جس سے یہاں ڈسکس کیا جا رہا ہے، جس پہ بات ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے دلیل کوئی نہیں، خیال قائم کر لیا کہ یہ کیا ہے، برا ہے، فرض کر لیں، دلیل کوئی نہیں، سنی سنائی بات پہ کر لیا تب بھی غلط ہے، دیکھا دیکھی کر لیا تب بھی غلط ہے، ایسے ہی منفی سوچتے سوچتے کر لیا تب بھی غلط ہے، دلیل کوئی نہیں۔ برا خیال کیا، پھر برا تصور کر لیا، پھر برا بنا دیا، پھر برا سمجھنے لگا، پھر برا سمجھ کے اس کے ساتھ برتاؤ شروع کر دیا، یہ ہے گناہ۔ بات خیال سے شروع ہوئی ہے۔ اس لیے روکا ہے کہ بھائی بدگمانی سے بچو، ورنہ بہت سارے فائدوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ بدگمانی تو ہر آدمی کے بارے میں پیدا کی جا سکتی ہے۔ علماء، عارف لوگ، اہل علم لوگ، وہ کہتے ہیں کہ اگر خیال ہی قائم کرنا ہے نا، خیال، ابھی تک کوئی بات واضح طور پر نہیں، بس سنی سنائی ہے، خیال قائم کرنا ہے، رائے قائم کرنی ہے، گمان کرنا ہے، تو اگر اس کی سنی سنائی باتیں، ان سے 99 رستے برے خیال کے نکلتے ہیں اور ایک رستہ اچھے خیال کا نکلتا ہے، تو اس ایک پر اعتبار کر لیں، 99 کو چھوڑ دیں۔ دلیل تو کفر کی ایک ہی کافی ہوتی ہے کہ مرزا ختم نبوت کا منکر ہے تو کافر۔ بات دلیل کی نہیں ہو رہی، بات خیال کی ہو رہی ہے۔ آپ نے خیال کرنا ہے، دلیل کوئی نہیں ہے، تو سنی سنائی باتیں، اس کے بارے میں خیالات،
اس سے 99 رستے برائی کے نکلتے ہیں، برا خیال قائم کرنے کے نکلتے ہیں، ایک رستہ اچھی رائے قائم کرنے کا نکلتا ہے، تو اچھی رائے قائم کر لیں۔ وجہ اس کو سننے کے، وہ سننے کے قابل ہے۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان کرو، جب تک دلیل سے بات واضح نہ ہو جائے تو تب تک اچھا گمان کرو، اس لیے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، گمان سے بچو، اس لیے کہ گمان چھوٹا جھوٹ نہیں ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں غلط گمان کیا، یہ برا ہے، یہ نماز دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، اس نے دین روٹی کے لیے پڑھا ہے، یہ تقریر اپنی روٹی کے لیے کرتا ہے، یہ دسترخوان لگاتا ہے، سخاوت کرتا ہے، لیکن یہ ووٹوں کے لیے کرتا ہے، خیال قائم کیا، کل قیامت کے دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ جل جلالہ پوچھیں گے تیرے پاس کیا دلیل ہے اس کو برا خیال کرنے کی، کیا جواب دیں گے؟ آپ یوں سمجھیں کہ آپ برا خیال کریں کسی کو، بدگمانی کریں تو اس پہ دلیل دینی ہوگی، کیوں بدگمانی کی تم نے؟ خود ہی سے اسے چور بنا دیا، خود ہی سے اسے تم نے ریاکار بنا دیا، خود ہی سے تم نے اسے دکھلاوے والا بنا دیا، کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ اگر دلیل نہ ہو سکی تو کیا کریں؟ لیکن اچھا خیال کریں، اس پہ اللہ نہیں پوچھیں گے۔ کسی کو اچھا گمان کریں، اس پہ اللہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اچھا کیوں خیال کیا، الٹا تم نے اچھا خیال کیا، گناہوں سے بچ گئے، نافرمانی سے بچ گئے، نقصان سے بچ گئے۔ معلوم ہوا اچھا خیال کرنے میں نقصان کوئی نہیں ہے، اور برا خیال کرنے میں نقصان ہے۔ کل اللہ پوچھیں گے تو نے اس کو برا خیال کیا، یہ تو میرا عبادت گزار بندہ تھا، جواب دے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا جواب دے گا؟ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر، علم والے، تقوی والے، پرہیزگاری والے، ہمیں مال کا نقصان سمجھ آتا ہے، کاروبار کا نقصان سمجھ آتا ہے، پیسے کے آنے جانے کا نقصان سمجھ آتا ہے، ہمیں دین کا نقصان نہیں سمجھ آتا، اس لیے کہ ہم اتنے لاس کر چکے ہیں کہ اب ہمیں حساب ہی کوئی نہیں۔ کپڑے صاف ہوں تو کوئی چھینٹا نظر آتا ہے، سارے گندے ہو جائیں تو پھر صاف جگہ دکھائی دیتی ہے، اس پہ حیرانگی ہوتی ہے، پھر گندے پہ حیرانگی نہیں ہوتی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے ایک آدمی کے بارے میں بدگمانی کی، بدگمانی بھی یہ نہیں کہ کوئی چور، کوئی شرابی اور زانی سمجھا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ نماز ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، بس اتنا تصور میں آیا، اس کا نتیجہ اور نقصان کیا ہوا؟ 40 روز تک میں تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ ہمیں وجہ نہیں ملتی، ہم لاس میں کیوں جا رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، یہ وجہ ہمارے پاس ہے۔ جب ایک بیماری کے کئی سبب ہوں تو پھر واقعتاً وجہ معلوم نہیں ہوتی، طبیبوں کو بھی سمجھ نہیں آتی طبیعت سنبھل کیوں نہیں رہی، اس لیے کہ جسم کی خرابی کے سبب جو کئی ہوتے ہیں تو نہیں پتہ چلتا کون سا سبب ہے۔ ہماری نقصان اور ہمارے لاس اور ہماری خرابی کے کئی اسباب ہم نے اپنی زندگی اور اپنے گھروں میں جمع کر رکھے ہیں۔ ہمیں جب دھکا لگتا ہے، ٹھوکر لگتی ہے، جب پاؤں اکھڑتے ہیں، جب پریشانی اور مصائب گھیرتے ہیں، تب سوچنے بیٹھتے ہیں پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی، کوئی ایک وجہ ہو تو ملے نا۔ تو ایک سبب یہ بھی ہے، ہم باوجود شوق رکھنے کے، باوجود تمنا رکھنے کے، باوجود یہ طبیعت اور مزاج دینی رکھنے کے، کئی نمازوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔
کئی کئی دن فرض نماز چھوٹ جاتے ہیں، کئی کئی دن تک ہم گناہوں کے حوالے ہو جاتے ہیں، سنبھل نہیں پاتے. اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ہم دوسروں کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں. اب تو جو دور آ گیا ہے، خود کو تو بدگمانی ہو رہی ہے اور ہونا جرم ہے ہی، ہم بدگمانی پیدا بھی کرتے ہیں. فلاں کی نماز نہیں ہوئی، فلاں کی نماز ٹھیک نہیں ہے، فلاں عالم نہیں ہے، فلاں جاہل ہے، فلاں غلط ہے. ہر اچھے کام پر تنقید انفرادی یا اجتماعی یہ لوگوں کا مسئلہ بن گیا ہے. اس بدگمانی کے نتیجے میں ہم رشتوں سے محروم ہو رہے ہیں. اس بدگمانی کے نتیجے میں محلے داری میں رہتے ہوئے معاشرت سے محروم ہیں. اکٹھے رہتے ہیں، رہنے کے باوجود اجنبی ہیں. ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق نہیں ہے. چہرہ شناسی ہونا تو بازار کی دکان پہ آپ بیٹھے تو ہزاروں لوگوں کی آپ کو چہرہ شناسی ہوگی. یہ روز جاتا ہے سائیکل پہ، روز میں دیکھتا ہوں آتا ہے، یہ پیدل جاتا ہے، یہ سواری پہ جاتا ہے. اتنی شناسی تو ایک چوک میں چوراہے میں رہنے والے کو ہو جاتی ہے، جس سے کبھی سلیک بھی نہیں ہوتی. اگر اتنی چہرہ شناسی مسجد میں ایک صف پہ کھڑے ہونے کے باوجود ہے تو اس پہ افسوس کرنا چاہیے. یہ 2 قدم آگے بڑھ کے اس کا حل پوچھے گا کہ آپ 2 دن نماز میں نہیں آئے. کئی طرح کی چیزیں ہم نے جمع کر لی تو بدگمانی بھی اس میں سے ایک ہے. بلکہ اسے بڑھ کے بات کروں، اس بدگمانی میں جہاں رشتے ہم سے ٹوٹ گئے، تعلق ٹوٹ گئے، معاشرت دھندلی پڑ گئی، وہاں یہ نقصان بھی ہوا کہ ہم علماء سے بھی ہمارے تعلقات کمزور ہو رہے ہیں. معاشرے کی سن کر، لوگوں کی سن کے، جن کے چینل اور جن کی دکانیں علماء کو گالی نکالنے پہ چل رہی ہیں، وہ یہی کام کر رہے ہیں صبح و شام. وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اس نے حدیث غلط پڑھی، ایت غلط پڑھی، مسئلہ غلط بتایا، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے یہی مسئلے ہیں، ان کے چینل اسی پہ چل رہے ہیں. اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ کم از کم ہمارے کانوں میں وہ باتیں پڑھنے سے ہم لوگ علماء سے متنفر ہو رہے ہیں. میری غلطی ہے، مجھے برا کہیں، میرا قصور ہے، میری اصلاح کریں، نہ ہو تو مجھے برا کہیں، مجھے غلط کہیں، آپ کو حق حاصل ہے، لیکن میرے گیٹ اپ کو برا نہ کہیں، علماء کو برا نہ کہیں. میں جس خاندان سے ہوں، میرے خاندان میں بڑے پاک باز ہوں گے، خاندان کو برا نہ کہیں. میں جس علاقے سے تعلق رکھتا ہوں اس میں ہزاروں نیک ہوں گے، ان کو برا نہ کہیں. معاشرہ تو ستم کر رہا ہے، ہم بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. بدگمانی کے نتیجے میں ہم نے کچھ برا کرتے نہیں دیکھا، بس علماء برے، علماء غلط، علماء یہ. بدگمانی پیدا کی جا رہی ہے باقاعدہ. یہ علم باقی ہے تو علماء سے باقی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس پہ شاہد ہے. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا سکالر چلے جائیں گے، پروفیسر چلے جائیں گے، مالدار چلے جائیں گے، حکومت والے چلے جائیں گے تو علم اٹھ جائے گا. میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا سرمایہ دار چلا جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم اٹھ جائے گا علماء کے اٹھنے سے. تو باقی بھی تو انہی سے ہوگا. وہ اٹھے گا، وہ فوت ہوں گے تو پھر وہ جگہ پر نہیں ہوگی. علم علم والوں سے ملے گا. دنیا بانج نہیں ہوئی، ماں کی گودیں بانج نہیں ہوئی، علماء ہیں الحمدللہ. اور جو بیٹھ کے اپنی دکانیں علماء کی تنفر میں چلا رہے ہیں، وہ بھی جو باتیں کر رہے ہیں وہ بھی علماء کی کتابوں سے پڑھ کے کر رہے ہیں. ہمیں روکتے ہیں، خود پڑھتے ہیں. کسی کی انفرادی غلطی کو اجتماعی بنا کے نہ پیش کریں، یہ اسلامی طرز نہیں ہے. بدگمانی پیدا نہ کریں، ورنہ معذرت کے ساتھ ایک معاشرے کی مثال دے دوں آپ کو. کیا مردوں اور عورتوں کے تناظر میں اگر بات کریں، عورتوں میں کوئی خرابی نہیں ہوتی، عورتوں میں کوئی بدچلنی نہیں ہوتی، عورتوں میں کوئی کمزوری نہیں ہوتی. پھر کیا کریں گے؟ عورت کو غلط کہیں گے کہ عورتوں کو غلط کہیں گے؟ غلط بھی کہتے جا رہے ہیں، پھر رشتے بھی کریں گے. غلط بھی کہتے جا رہے ہیں، نکاح بھی کریں گے. غلطی میں تعدی نہ کریں، جہاں ہے وہاں رکھے. بھائی یہ غلط ہے،
اصول کے دائرے میں رہیں، اس میں جو آئے گا وہ غلط ہے، جو اس دائرے میں ہے وہ صحیح ہے، وہی ہو، بکر ہو زید ہو۔ یہ تو اسلامی طرز ہی نہیں ہے کہ آپ کسی شخص کو متعین کر کے اور اس پہ اپنا موضوع بنا دیں۔ نبی علیہ السلام تو اجتماعی آپ نشاندہی فرماتے تھے کوتاہی اور کمزوری ہوگی، تو علماء میں بھی کمزوریاں ہوں گی، وہ بھی انسان ہے، سرمایہ دار میں بھی، تاجر میں بھی، کسی حافظ میں بھی، قاری میں بھی، متقی، پرہیزگار، نمازی، جو بھی ہو سب انسان ہے، کوتاہیاں ہونا، لیکن یہ موضوع بنا دینا کہ یہ طبقہ ہی ایسا ہے، غلط ہے، نا انصافی ہے۔ میں تو اکثر اپنی باتوں میں کہتا ہوں کسی محکمے کو نشانہ نہ بنائیں، کسی فرد کی بنیاد پر پورے طبقے کو نشانہ نہ بنائیں۔ تو بدگمانی معمولی گناہ نہیں ہے، اسی بدگمانی سے کبر پیدا ہوتا ہے، اسی بدگمانی سے عجب پیدا ہوتا ہے، اسی بدگمانی سے گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے، دوسرے کو آدمی حقیر سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمانے لگے جب کوئی اعتراض کرتا ہے نا، سوال اور چیز ہے، سیکھنا سکھانا اور چیز ہے، اعتراض کرنا نہ اصلاح کی نہ بتایا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جس کی غلطی ہے اس کو کہیں بھی نہیں جا رہی، دوسری جگہ پہ بیان کی جا رہی ہے، تو اس سے اس کی اصلاح ہو رہی ہے۔ غلطی میری بات چوک میں ہو رہی ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بھئی مجھے بتاؤ میری غلطی ہے، میری اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ زیادہ تر اعتراضات وہ لوگ کرتے ہیں، نمبر ایک جن میں محبت نہیں ہوتی، جن میں محبت کی کمی ہے، نمبر دو زیادہ اعتراض وہ لوگ کرتے ہیں جن میں علم کی کمی ہوتی ہے۔ اس کو پتا ہونا کہ یہ بات شریعت کے مطابق ہے، وہ غلط نہیں کہے گا، اعتراض نہیں کرے گا۔ اعتراض تب کرے گا جب اسے علم نہیں ہے، اعتراض تب کرے گا جب اسے محبت نہیں ہے۔ اور یہی وہ نقطہ ہے جو سمجھنے کا ہے کہ پہلی تاریخ پڑھے تو جو سرمایہ دار یا سردار قسم کے لوگ تھے جن کو دین ہضم نہیں ہوتا تھا، انبیاء علیہ السلام کے دور میں مختلف ادوار میں سردار لوگ گزرے، انہوں نے انبیاء کے خلاف مہم چلائی، لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی۔ انہیں پتا تھا کہ جب ایک نبی کے بارے میں دل میں کدورت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی دعوت خود بہت بے اثر ہو جائے گی۔ یہ دور نبی علیہ السلام تک آیا، کون سا الزام ہے جو لگایا نہیں گیا، اور اب تک لگ رہے ہیں۔ پھر یہ دور صحابہ پر بھی آیا، بلکہ اب بھی ہے۔ وجہ یہی ہے، محبت ختم ہوگی تو خود بخود مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر ان کی بات پہ اعتبار کون کرے گا؟ ہر بات ہی غلط نظر آئے گی، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ علماء کے بارے میں بھی یہی وتیرہ، انہیں پتا ہے کچھ نہ کچھ باتیں ہو رہی ہیں تو یہی اہل علم اور اہل حق سے ہو رہی ہیں۔ جب دلوں میں نفرت پیدا ہوگی، علماء کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ آپ جبے کبے پہن کے ٹی وی پہ بیٹھ جائیں اور مائک پکڑ لیں، آپ کی بات مان لی جائے گی۔ علماء کے بارے میں وہی طرز ہے جو صحابہ کے بارے میں، مقصد تاکہ اعتماد کھو جائے، تاکہ ان کا مقام اور مرتبہ دلوں سے نکل جائے، پھر ان کی بات پہ کون اعتبار کرے گا؟ تو قلت محبت اور قلت علم کی وجہ سے سوالات نہیں بلکہ اعتراضات پیدا ہوتے ہیں، ورنہ محبت ہو تو پھر اعتراض نہیں پیدا ہوتے، پھر نگاہ منفی نہیں ہوتی، منفی سوچ نہیں ہوتی۔ آخری بات کروں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے ان کو بھیجا، تو وہ مارکے میں گئے تو ان کو دیکھ کر باقی لوگ تو ادھر ادھر ہو گئے، ایک آدمی سامنے رہ گیا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تھا، ایسے یہ واقعہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتلت رجلا یقول لا الہ الا اللہ، تو نے ایسے آدمی کو قتل کر دیا جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے؟ تو نے خیال کر لیا اس کے بارے میں کہ یہ کافر ہے یا اوپر سے کہہ رہا ہے؟ خود ہی خیال کر لیا تو نے؟
کل اگر قیامت کے دن اسی کلمے کے حوالے سے تجھ سے پوچھو گی تیرے پاس کیا جواب ہے؟ جیسے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا تو نے دل چیر کے دیکھا ہے؟ اوپر سے پڑھا ہے کہ اندر سے پڑھا ہے تو یہ جانتا ہے؟ اچھا خیال قائم کریں، اچھی رائے قائم کریں، بدگمانی نہ خود پیدا ہو نہ دوسروں میں پیدا کریں، اچھے انداز سے گفتگو کریں۔ اختلاف رائے بھی ہے اور طبیعت مزاج بھی نہیں ملتے، بہت سارے معاملات میں آدمی مختلف ہو سکتا ہے، لیکن نفرت کی مہم نہ چلائیں، اپنے سے دوستوں کو جدا نہ کریں، اپنے مومن بھائیوں کو اپنے سے جدا نہ کریں، اپنی معاشرت کمزور نہ کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت نصیب فرمائے اور اللہ بدگمانی سے بچائے، حسن زن اللہ قائم کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا